تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان سب چیزوں کی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے جس کی اللہ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے، وہ نفسن وما سواہا، قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست بنائے جانے کی۔ اور یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ نفسی وما سواہا، انسانی جان کی قسم اور اس کے صحیح بنائے جانے کی قسم، درست بنائے جانے کی قسم۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گنہگار نہیں ہے، جیسا کہ کرسچنوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کی طرف سے سب کے بدلے میں نعوذ باللہ وہ صلیب پر چڑھ گئے، وہ کفارہ ہو گئے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آگے بتایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسان کے دل میں، انسان کی جان میں اس کی بدی یعنی برائی اور اس کی پرہیزگاری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، ان سب چیزوں میں اگر تم کو کوئی نشانی نہیں ملتی ہے، میری کوئی نشانی نہیں ملتی ہے، اس سے تم سبق حاصل نہیں کرتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، تم خود اپنے بارے میں غور کرو، ذرا اپنے ڈھانچے کو دیکھو، تمہارا جو اسٹرکچر ہے، تمہارا جو ڈھانچہ ہے، اس کی طرف دیکھو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست بنائے جانے کی۔ انسانی جان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے، اور اس کے درست بنانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا جسم دیا جس کے ذریعے وہ زندگی میں ایسے ایسے کام کر سکے جو اس کے لائق ہے، اس کو دیکھنے کی، اس کو سننے کی، اس کو سونگھنے کی، اس کو چکھنے کی اللہ نے طاقتیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی طاقت دی، سمجھنے کی قوت دی، فیصلہ کرنے کی، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی بھی اللہ نے طاقت دی تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے۔ تو قسم ہے انسانی جان کی اور اس کو برابر کرنے کی کہ اللہ نے انسان کو درست بنایا۔ درست بنانے کا ایک مطلب یہ بھی امام ابن کثیر نے بتایا ہے کہ درست کرنے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو نیچر کے اوپر پیدا کیا ہے، فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ ہر آدمی پیدائشی طور پر، نیچرلی، فطری طور پر مسلم ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک کیپیسٹی اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مسلم ہو۔ پھر اس کا ماحول، جہاں وہ رہتا ہے، اس کا اثر، اور اس کے جس سماج میں رہتا ہے اس کے اثرات، وہاں کے رسم و رواج اس کو کسی دوسرے مذہب میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، سورہ روم، سورہ نمبر 30، آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت پر، اس نیچر پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1358 اور صحیح مسلم 6757 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلم ہو۔ فَأَبَوَاهُ، پھر اس بچے کے، اس پیدا ہونے والے کے ماں باپ، یُحَوِّدَانِهِ، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، جوز بنا دیتے ہیں، یا پھر او یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو، اس کے ماں باپ کرسچن عیسائی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کے ماں باپ اس کو مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی ہے وہ آگے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک جانور ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب پیدا ہوتا ہے وہ صحیح سالم اور پورا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی جانور کے بچے کا کان کٹا ہوا دیکھا؟ کان کٹا ہوا پیدا نہیں ہوتا ہے بچہ۔ یہ تو مشرکین ہیں جو جاہلی رسم و رواج کے مطابق یا اپنے رسم و رواج کے مطابق جانوروں کا کان کاٹ دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ بغیر کان کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے۔
اس کا کان پہلے سے کٹا ہوا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ جانور کے اندر کوئی کمی ہو، پیدائشی کوئی کمی ہو، وہ الگ چیز ہے. کہ لنگڑا ہو گیا یا اس کی آنکھ کی روشنی میں کمی ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن اس کا کان کٹا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور تو میں آپ کو زمانہ حال کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. گیری ملر ایک کرسچن تھے، وہ بائبل کے ٹیچر تھے. چنانچہ 1978 سن 1978 کے اندر ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں قرآن کو پڑھوں، اس کا مطالعہ کروں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے. چنانچہ اس کا انہوں نے بائبل اور قرآن کا کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، تقابلی مطالعہ کیا کہ دونوں کو دیکھیں، کمپیئر کریں کہ کس میں کیا لکھا ہے. بالآخر ان کو مطالعے کے دوران یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے. ان کا اسلامی نام عبد الاحد عمر ہے. عبد الاحد عمر ان کا نام ہے، اسلامی نام. لیکن وہ گیری ملر اپنے آپ کو کنورٹ، مذہب بدلنے والا کہنا پسند نہیں کرتے. مذہب بدلنے والا کہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے بجائے اپنے آپ کو ریورٹ، واپس آنے والا کہتے ہیں. ان کے جو الفاظ ہیں، مسلم جرنل شکاگو سے نکلتا ہے، ایک میگزین نکلتی ہے، اس کے جون 21 1985 سن 1985 کے شمارے میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے. آئی ہیونٹ کنورٹیڈ ٹو اسلام. میں نے اسلام مذہب قبول نہیں کیا ہے، میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، بٹ میریلی ریورٹیڈ ٹو مائی برتھ رائٹ ریلیجن. بلکہ میں پیدائشی مذہب کی طرف واپس ہوا ہوں. میرا جو پیدائشی مذہب ہے وہ اسلام ہے، اس کی طرف میں واپس ہوا ہوں. قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھیے اور اس کے جو الفاظ ہیں کہ میں کنورٹ نہیں ہوا ہوں، میں نے مذہب نہیں بدلا ہے، بلکہ میں اپنے پیدائشی مذہب کی طرف واپس ہوا ہوں. بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں کہ ہر آدمی پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ اس کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں انسانی جان کی اور اس کے درست بنائے جانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست بنائے جانے کی. درست بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کا نیچر اور اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین، وخالقنا ورازقنا وهو